اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم. سورہ فاتحہ شریف جس کا ترجمہ آپ پہلی ویڈیو میں ناظرین سن چکے ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں مبارک. چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں. فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفاء، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ. اس مبارک سورت میں سورہ فاتحہ شریف میں 7 آیتیں ہیں، 27 کلمات طیبات، 140 حروف. کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں. یہ سورہ مقدسہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی. احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات، انجیل اور زبور میں اس کی مثل صورت نہ نازل ہوئی. اور مسلم شریف میں ہے، ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات. دارمی شریف میں ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے. دارمی شریف میں دوسری حدیث پاک ہے، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم. حضرات سامعین، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سورہ فاتحہ شریف کا فہم نصیب فرمائے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سارے اہل ایمان نماز پڑھیں اور ہر رکعت شروع کی ہر رکعت میں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کا وظیفہ کریں. حضرات محترم، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے بحمد اللہ تعالی، آپ گن لیں اس کی 49 رکعتوں میں ہر رکعت میں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ شریف کا وظیفہ وہ کرتا ہے. اور نمازیوں کو اور ان کی عظمت کو سلام، جنہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کبھی امام کی صورت میں کہ امام اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے وہ سماعت کرتے ہیں، یا پیچھے امام آہستہ آواز سے بھی تلاوت کرتا ہے تو وہ پیچھے خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حضرات محترم، سورہ فاتحہ شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس کو کثرت سے تلاوت کیا جائے. اور میں اپنے سارے احباب سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک کھولیں، یہ فاتحۃ الکتاب، جیسے نماز فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو بھی فاتحہ سے شروع کیا کریں. انشاءاللہ عزیز
قرآن فہمی میں بڑی مدد ہوگی۔ قرآن پاک کے حفظ میں حفاظ کرام سے میری گزارش ہے، جب بھی آپ سبق شروع کریں، سبکی شروع کریں، منزل شروع کریں، تو شروع میں ایک دفعہ ضرور فاتحہ شریف کی تلاوت کیا کریں، اور اس کے بعد اس کے اپنی ساری زندگی میں نتائج دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز نور علی نور، تلاوت قرآن پاک پوری کی پوری نور ہے، اور ساری کی ساری وحی جو اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا سارا دین نور علی نور ہے۔ باوضو تلاوت قرآن پاک، اور کوشش کریں کہ جب زبانی بھی پڑھا کریں تو کوشش کریں، ابھی گرمیوں کے دن ہیں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، تو کوشش کریں کہ تلاوت قرآن پاک باوضو ہو، اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضرات محترم، بڑی آسانیاں پیدا ہوں۔ جب آپ کا وضو ہوگا تو آپ درود پاک بھی پڑھیں گے، جب آپ کا وضو ہوگا تو آپ کو تلاوت قرآن پاک میں آسانیاں پیدا ہوں گی، جب آپ کا وضو ہوگا تو تلاوت قرآن پاک اور نماز اور نفل بالکل آسان ہوں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازوں کے لیے میرا نسخہ ہے، عرض ہے، گزارش ہے کہ وہ وضو سے رہنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز 5 نمازیں کیا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو تہجد گزار بھی بنا دے گا۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔